تو میں مطالب پیش کرنا چاہوں گا. ایک دو سوالات تھے جو آپ ہی کے کمیونٹی ممبران نے کیے ہیں. ایک پہلا تو فطرے کے حوالے سے. فطرہ کیونکہ بہرحال کل پرسوں میں بھی آ رہا ہوں، لیکن کہا کسی نے کہ آج بتا دیں اگر. تو فطرہ واجب ہے 3 کلو گرام. صاع جو پرانی ٹرمینالوجی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صاد الف عین صاع. صاع جو ہے ایک صاع، اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ فطرہ. تو زکوٰۃ فطرہ ہے، زکوٰۃ المال ہے اور مختلف زکوٰۃ ہے. تو یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، چاہے 1 گھنٹے کا بھی گھر میں بچہ نیا نیا پیدا ہوا ہے، 1 دن کا ہے، اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے. تو فطرہ جو ہے واجب ہے. اور شب عید جیسے ہی چاند ہوتا ہے عید کا تو فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اور ظہر سے پہلے فطرہ نکالنا واجب ہے. بات کلیئر ہو رہی؟ اور زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو غلات پہ 4 غلے ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے: گندم، جو، کشمش اور کھجور. چاول پہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے بہت سی چیزوں پہ. اس طرح سے جیسے مویشی ہیں، اونٹ ہیں، گائے بھینسیں ہیں، بھیڑ بکریاں. گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس پہ معصوم کہیں اس پہ بھی یہ کیا بات ہے، ابھی میرے پاس گھوڑے ہی ہیں، اس کے پاس گھوڑے ہی ہیں، میرے پاس گائے ہیں، مجھے ہو گئے واجب، اس پہ نہیں ہوئی. ابھی جو شریعت کے اندر یہ سوال نہیں، جیسا بتایا ویسا کرنا ہے. تو شریعت محمدی کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا یوں جی کر رہا ہے، آپ کا جی ہمیں مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا ہے. ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. تو شارع مقدس اسلام کا کیا فیصلہ ہے. شریعت ان کی ہے، ہمارے گھر کی نہیں ہے، ان کے گھر کی ہے. جن کے گھر کی شریعت ہے ہمیں معلوم کرنی ہے. تو اس میں 4 غلات ہیں اور بہت سے اس میں آج کل سن رہا تھا، ایک آدھ مولانا بھی بیچارے ہماری غلطی کر گئے ہیں. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، غیر معصوم نہیں ہے، یعنی غیر معصوم ہیں سوری. تو غیر معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اب یہ کہ بھئی گوشت کھاتے ہیں لوگ اور گندم پہ نکال رہے ہیں، بھئی گوشت پہ نہیں ہے. زکوٰۃ جن چیزوں پہ واجب ہے ان میں سے فطرہ نکالا جائے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ گندم پہ ہے، جو پہ ہے، کشمش پہ، کھجور. جو آپ زیادہ کھاتے ہیں عام طور سے، اناج جو زیادہ عام طور سے کھایا جاتا ہے، عام طور سے کوئی اناج، اگر چاول پہ بھی آپ عام طور سے استعمال کرتے ہیں تو پھر 3 کلو گرام چاول کی قیمت دیں گے. بہت سے پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ کھاتے تھے، کھجور ہی کھا لیتے تھے. کھجوری کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کو پیس لیا، اس کو آٹا بنا لیا. تو ایک ہی ڈائٹ ہوتی تھی پرانے زمانے میں. لوگ ایک ہی چیز جو عام طور سے کھاتے تھے وہی کھاتے. آج کل ویرائٹی ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک اوسط نکال لیں، ایک ایوریج نکال لیں. تو ہم نے تقریباً جو ہے 6 پاؤنڈ کا اعلان کیا. تو یہ تقریباً ایک اوسط ہے، کیونکہ گندم جو آٹا زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ تر ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں اور جو نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کھاتے ہیں روٹی. لیکن کشمیر کے لوگ، ایسٹ انڈیا کے لوگ، ساؤتھ انڈیا کے لوگ، پاکستان کے اندر بھی کشمیر وغیرہ کے لوگ ہیں، خود بہت سے علاقوں کے اندر چاول زیادہ کھایا جاتا ہے. تو ہر جگہ کا نا الگ الگ ڈائٹ ہوتی ہے. ایرانی چاول زیادہ کھاتے ہیں، آپ اگر ان کے یہاں چلے جائیں تو ایرانیوں کے یہاں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ ڈائٹ الگ الگ ہوتی ہے. آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم عام طور سے کیا کھاتے ہیں. جتنے گھر میں افراد ہیں ان سب کا آپ کو زکوٰۃ فطرہ نکالنا واجب ہے. اگر آپ کے کوئی گھر میں کچھ دیر کے لیے مہمان آ جائے یا کہ تو آیا شب عید، اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. یہ پرانے علماء کا تھا، موجودہ علماء کا فتویٰ یہ نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی نان خور شمار ہو، یعنی آپ کا کھانا کھانے والا شمار ہو، کہ یہ 2-4 ہفتے کے لیے آیا ہے، 1 ہفتے کے لیے آیا ہے، یہ 1 ہفتے آپ کے پاس رہے گا، تو پھر آپ کا یہ نان خور شمار ہوگا. اگر میں مثال کے طور پہ ماہ رمضان آپ کے پاس رک جاتا تو پھر میں آپ کا نان خور شمار ہوتا. تو اس لیے پھر وہ آپ کی روٹی کھانے والا، آپ کا کھانا، یعنی آپ کے گھر میں مہمان ہیں، کچھ دن رکے، ایک کھانا کھانے سے کوئی نان خور شمار نہیں ہوتا. یہ پرانے فقہا کہتے تھے یہ کھانا بھی کھانا نہیں، موجودہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نان شمار نہیں ہوتا. اس لیے اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں شب عید ہے، کسی کو مہمان نہ بلاؤ، ایسا نہ ہو سب کے فطرے واجب ہو جائیں ہمارے پہ. تو جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا مہمان آیا، جیسے آپ کے بچے آتے جاتے ہیں، رکیں گے آپ کے پاس، ان کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے. بات کلیئر ہو رہی؟ تو جو آپ کی نارمل ڈائٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو 3 کلو گرام صاع پرانا جو بنتا ہے موجودہ تقریباً 3 کلو گرام جو ہے وہ ایوریج اس کا آپ کو نکالنا ہوگا. یہ فطرہ ہے. ظہر سے پہلے ادا کرنا واجب ہے. مستحق تک پہنچانا واجب ہوتا ہے، بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ مستحق کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیں، یا بلکہ گندم یا چاول جو بھی دے دیں تاکہ وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں برطانیہ کے اندر تو مستحقین شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ نہیں ہے، کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. تو مومن کو جو ہے دیں سعادات کا فطرہ، کیونکہ زکوٰۃ ہے یہ. تو زکوٰۃ اور صدقات جو واجب ہے وہ سید کو دے سکتا ہے، غیر سید کو نہیں دے سکتا. تو یہ چند ایک احکام ہے بنیادی طور پہ جس کو فالو کرنا ضروری ہے. میں یعنی بس یہی تھا. لیکن اس کے اندر جو آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ ایشو چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک آدھا کسی مولانا نے وہ تقریر اس پہ درس دے دیا
کہ بھئی وہ ظہر سے پہلے اگر آپ اس کو آن لائن ٹرانسفر نہیں کر سکتے، نوٹ یا کوئی بھی چیز ہاتھ سے دینا اپنے ضروری ہے، واجب ہے. اور اس کو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر میں نے کسی غریب سے اجازت لے لی ہے تو پھر میں لے سکتا ہوں. ایک بھی غریب سے کم اجازت ہو تو پھر جتنے بھی لوگ دیں تو زکوٰۃ لے کے مستحقین تک پہنچائی جا سکتی ہے. اگر آپ کے شہر میں مستحق موجود ہے تو زکوٰۃ دوسرے شہر میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. مستحق موجود نہیں ہے تو پھر دوسرے شہر میں زکوٰۃ ٹرانسفر دوسرے ملک میں کر سکتے ہیں. خمس کے لیے یہ احکام نہیں ہے، زکوٰۃ کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں. کوئی اگر سوال ہوگا تو بعد میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. میرے خیال میں کلیئر ہے، سب لوگ ہیں. اتنا ہے کہ ہم عید کے دن تو نہیں پہنچا سکتے انڈیا پاکستان میں کہیں بھی، کیا ہم پہلے بھیج سکتے ہیں؟ پہلے نہیں بھیج سکتے. بہت اچھا سوال کیا شاہ صاحب نے، یہ ہر سال سوال ہوتا ہے، ہر سال جیسے میں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہوتا لوگ یہ کہتے ہیں باہر میں نے فطرہ نکال دیا. فطرہ واجب ہوگا شب عید، ابھی واجب نہیں ہوا. اگر آپ پہلے بھیجیں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ قرضے کے طور پہ، ادھار کے طور پہ رکھ لو. اب جب آپ کو شب عید واجب ہو گیا، اب آپ نے کہا وہ قرضہ میں نے آپ کو معاف کیا زکوٰۃ فطرہ کے بدلے میں، تو میں نے آپ کو زکوٰۃ کے اس میں عوض میں آپ نے اس کو یہ اس طرح سے کر لیجئے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ واجب ہی نہیں ہوا. جو واجب نہیں ہو تو آپ پہلے سے ادا نہیں کر سکتے. شب عید ہی میں واجب ہوتا ہے، آپ اس کو پہلے سے نہیں نکال سکتے. تو یہ اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ ہر سال ہوتا ہے. بہرحال سوالات تو اس میں بہت زیادہ ہوں گے. میں جو جلدی کر سکتا تھا میں نے جلدی آپ کو بیان کر دیا. فرمائیں. وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس علماء مراجعوں کی اجازت ہے، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں. میرے پاس تقریباً 15-20 زیادہ مراجعوں کی اجازت ہے، تو ہم اجازت دیتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مستحق تک پہنچانا واجب ہوتا ہے، یہاں مستحقین ہے نہیں، کیونکہ مومنین تک پہنچانا ضروری ہے. تو آپ دوسرے ملک میں لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اجازت کے تحت ہم منتقل کر رہے ہیں، مراجع اجازت دیتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد. خاص مخصوص ایام کے اندر خواتین پہ نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن نمازوں کی قضا ان پہ واجب نہیں ہے، روزوں کی قضا واجب ہے. جب وہ بعد میں پاک ہوں تو ماہ رمضان کے بعد ان کو ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. تو نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، مستحب ہے.